بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس واقعہ اور اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت میں آپ کے ساتھ تھے اور ہماری تعداد 130 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سا اناج ہے، اور 1 سا جو ہے وہ تقریباً 2.5 پونے 3 کلو کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس اناج کو پیسنے کا حکم دیا۔ اس نے پیس کے اسے آٹا تیار کیا۔ اتنی دیر گزری کہ ایک شخص وہاں پر آیا، اور یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص ایک مشرک تھا، اور اس کا لمبا قد تھا، بہت لمبے قد کا مالک تھا یہ، اور بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ حال تھا یہ، اور اس کے ساتھ چند بکریاں بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، سنو، کیا تم ہمیں اپنی بکری بیچو گے یا ہمیں اپنی بکری ہدیہ میں دو گے؟ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور جواب میں عرض کی، میں اپنی بکری ہدیہ میں نہیں دے سکتا، ہاں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بکری آپ کے سامنے بیچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے کر اس سے ایک بکری خرید لی، اور ساتھیوں سے کہا کہ اسے ذبح کیا جائے اور گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں۔ اور اس کے بعد جب گوشت تیار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کلیجی کو الگ کر لو اور اس کے ٹکڑے کر کے اسے الگ بھونو۔ کلیجی کو ٹکڑے کر کے الگ بھونا گیا۔ جب کلیجی تیار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کو جمع کیا، جن کی تعداد 130 کے قریب تھی، اور سب لوگوں نے اس کلیجی میں سے اپنا اپنا حصہ کھایا۔ سب نے کلیجی کو کھایا، اور ابھی بھی وہ باقی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کو تیار کرو، پکاؤ، اور اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال دو۔ اس کو بڑے برتن میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا لشکر آ جائے اور اس گوشت کو کھائے۔ سب نے سیر ہو کے اسے ایک بکری کے گوشت کو کھایا، اور تعداد کتنی تھی؟ جیسے کہ پہلے عرض کیا، 130 افراد تھے۔ سب نے سیر ہو کے گوشت کو کھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ گوشت ابھی بھی اس پتیلے میں بہت باقی تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ اس گوشت کو اونٹ پر لاد دیا جائے، محفوظ کر لیا جائے تاکہ بعد میں کام آئے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔